وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور یہ بات بھی لازمی اور ضروری ہے، چاہیے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت موجود ہو جو داعی ہو، دعوت دینے کے اصول اور ضابطے جانتی ہو، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، انسانی بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے کام، اور خود انسانوں کے درمیان ان کے معاملات حل کرنے کے لیے جتنے بھلائی کے کام ہیں، عدل و انصاف کے، انسانوں کی خیرخواہی کے، ان کے مسائل حل کرنے سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کی طرف دعوت دے۔ پہلے تو لوگوں کو بلا کر دعوت دی جائے، ایک کام۔ دوسرا یہ کہ اس جماعت کا کام صرف دعوت تک محدود نہیں، بلکہ اس دعوت کے ذریعے سے وہ مسلسل ایسی طاقت اور قوت پیدا کرے کہ جس کے نتیجے میں دوسرا حکم پورا ہو، یأمرون بالمعروف، وہ حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا۔ امر یا حکم بغیر حکومت کے نہیں ہوتا، وہ جماعت دعوت کے ذریعے سے ایسی طاقت اور قوت پیدا کرے کہ اپنا نظام حکومت بنائے، اور پھر معروفات کو دنیا میں قائم کرنے کا حکم اور آرڈر دے۔ محض دعوت اور وعظ سے نتیجہ نہیں نکلتا، اس سے تو صرف نیک طبیعتیں خیر کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، لیکن جو شریر لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں، انسان دشمن ہے، ظلم اور زیادتی جن کی عادت بن چکی ہے، تو ان کے لیے تو ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے، حکم دینے والی جماعت کی ضرورت ہے۔ یأمرون بالمعروف یعنی وہ آمر ہو، حکم دے، اتھارٹی نافذ کرے، اور وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ اس لیے برائی سے روکنے کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے وہی روک سکتا ہے جس کے پاس حکومت ہو۔ اگر ہر آدمی کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ ہاتھ سے روکے تو دوسرا نہ مانے اور اس کے پاس طاقت نہ ہو تو آپس میں لڑائی ہوگی، تفرقہ ہوگا۔ عام عوام اگر ایک دوسرے کو روکنے لگ جائیں تو اس روکنے کے نتیجے میں طاقت نہ ہونے کے سبب ہر آدمی کہے گا کہ بھئی یہ مجھے کیوں روک رہا ہے، اس کے پاس کیا طاقت ہے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی حکمران جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، اور جو نہ مانے اس کو سزا دے، اور جو تسلیم کرنے والا ہو اس کے لیے وہ حکومت سہولتیں فراہم کرے۔ امر بالمعروف، معروفات، معروف کسے کہتے ہیں؟ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ معروف ہر وہ عمل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یا تو نصوص سے ثابت ہے، اور یا جماعت کی اجتماعیت نے باہمی مشاورت سے انسانی بھلائی کے لیے کوئی قاعدے اور ضابطے منظور کیے ہیں۔ تو جماعت کے منظور کیے ہوئے قاعدے اور ضابطے، اب اگر جماعت اللہ پر ایمان رکھتی ہے تو اللہ کے احکامات کو اپنے قاعدوں کے طور پر اپنے اوپر لاگو کرے گی۔ اللہ کا حکم تو قرآن میں مثلاً موجود ہے، تو جب تک جماعت کوئی یہ عزم نہیں کرتی کہ میں اس قاعدے اور ضابطے کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ جماعت کا منظور کردہ قاعدہ ہے۔ پھر اس پر عمل درآمد کے جو پروسیجر طے کیے جائیں، نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا جائے، یہ سب معروفات میں سے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دین کی تعلیمات میں جہاں فرائض ہیں وہیں واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ یہ کسی بھی حکم کو دنیا میں نافذ کرنے کے چاروں وہ پروسیجرز ہیں
جو دنیا کے ہر آئین، قانون اور ضابطے کے لیے لازمی اور ضروری ہوتے ہیں۔ کچھ بنیادی قوانین ہوتے ہیں، وہ فرائض ہوتے ہیں، اور ان بنیادی قوانین پر ممد و معاون بننے والے جو اس کے ذیلی اور ضمنی قوانین، بائی لاز ہیں، وہ سوسائٹی کی ترقی کے لیے لازمی اور ناگزیر وہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام احکامات معروف ہیں، اور یہ معروف بغیر سسٹم قائم کیے ہوئے نہیں ہو سکتا، بغیر حکومتی طاقت اور اتھارٹی کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی منکرات سے روکنے کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ تمام شرارت پسند جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کے بھی مختلف درجے ہیں، کوئی حرام قطعی ہے، کوئی مکروہ تحریمی ہے، کوئی مکروہ تنزیہی ہے، تو اس کے بھی مختلف دائرے ہوتے ہیں۔ ہر نظام میں جن کاموں سے روکا گیا ہے جو انسانیت کے لیے بہت ہی برے ہیں وہ حرام، جن کے اندر تھوڑی سی کمی ہے وہ مکروہ تحریمی ہو گئے، اور جو اس سے بھی کم درجے کی چیزیں ہیں تو ان کو کہا گیا کہ یہ مکروہات تنزیہی ہے۔ اب ان تینوں میں فرق و امتیاز، اور اس کے مطابق لوگوں کو روکنے کا عمل وہ بھی بغیر اتھارٹی کے نہیں ہوتا۔ تو ایک ایسی حکمران جماعت تمہارے اندر ہمیشہ موجود رہنی چاہیے جو خیر کے پھیلاؤ، اپنے معروفات کو غالب کرنے کا حکم اور منکرات سے روکنے کے لیے پوری طاقت استعمال کرنے والی ہے۔ ورنہ ہوگا کیا؟ اگر ایسی جماعت نہیں ہوگی تو بتدریج ایک منکر اس کو معمولی سمجھ کر سوسائٹی کے اندر قبول کر لیا گیا، کل کلاں کو وہی بڑھتا 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 بہت بڑا منکر اور ظلم بن جاتا ہے۔ کسی ایک معروف سے ایک وقت میں نظر انداز کیا کہ چلو کوئی بات نہیں اس وقت، کسی حکمت کے تحت خاموشی اختیار کی، تو ہوتے ہوتے وہی معروف چھوٹتا چلا جائے گا۔ تو جماعت کی اجتماعیت تبھی قائم رہے گی، سوسائٹی تبھی ترقی کرے گی کہ جب ایسی مضبوط، طاقتور، جرأت مند، دلیر، بہادر، نہ بکنے نہ جھکنے والی جماعت انقلابی موجود رہے، جو ماحول اور گرد و پیش کے دباؤ کو قبول کیے بغیر جو ٹھیک ٹھیک ابراہیمی تحریک کے اصول ہیں ان کی دعوت دے، ان کا نظام قائم کرے، ان معروفات کا حکم دے، ان منکرات سے روکے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے۔ ایسا معاشرہ کامیاب ہے جس میں ایسی جماعت موجود ہو، اسی کے لیے بقا ہے۔ مفلحون حضرت نے ترجمہ کیا وہی پہنچے اپنی مراد کو، کہ جو مراد انہوں نے متعین کی تھی کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی، آپس کے اختلافات سے بچنے کی، بھائی چارہ قائم کرنے کی، تو جو جماعت ایسی انقلابی موجود رہے گی جو یہ تین کام سر انجام دینے والی ہوگی، تو یہی اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ اور جن میں یہ بات نہیں رہے گی تو محض خواہش تو کریں گے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہمارے اندر نیکی آ جائے، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں، لیکن اگر ایسی سچی جماعت موجود نہیں ہے تو وہ خواہش سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، وہ اپنے مراد اور مقصد کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ جہاں ایسی جماعت نہ ہو وہاں اختلاف اور انتشار بڑھتے بڑھتے پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو کہ جو لوگ آپس میں فرقہ فرقہ ہو گئے، متفرق ہو گئے، عیسائی اور یہودی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء یہود و احبار، ان کے اوپر لعنت اس لیے برسی کہ شروع میں جب منکرات پیدا ہوئے، ظالم حکمران آئے، امراء، طاقتور لوگوں نے اپنی خواہشات کو دین بنانا شروع کیا، تو شروع میں ان علماء و احبار نے ان کو ٹوکا کہ بھئی یہ غلط بات ہے،
یہ نہیں کرنی، صحیح راستے پر آؤ، عدل کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی علماء ان کی مجلسوں میں جانے لگے، شروع میں مجلس میں زبان سے صرف تنقید کی، یا دلوں سے، دل میں چونکہ تربیت ہوئی ہوئی تھی تو دل میں نفرت اس کے خلاف پیدا ہوئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے، ان کی مجلسوں میں کھانا پینا گلچھرے اڑانے کی عادت پیدا ہو گئی، تو وہ غلط کاموں کی جو حرمت تھی وہ دلوں سے نکل گئی، اور اچھائی کی جو دعوت دی جانی تھی وہ دعوت رک گئی۔ اب جب ہر عالم اور ہر فرد اپنی خواہش کے مطابق دین کو پیش کرنے لگا تو فرقے پیدا ہو گئے، گروہیتیں پیدا ہو گئی۔ تو جماعت کی طاقت کے ٹوٹنے سے، عمل بالمعروف کے رکنے سے اور منکرات کو روکنے سے باز آنے والا عمل جب چھوٹ گیا تو افتراق و انتشار پیدا ہو گیا۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ کیوں ان لوگوں نے فساد فی الارض مچانے والوں کو روکا نہیں، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، کیوں نہیں روکا انہوں نے زمین میں فساد مچانے سے لوگوں کو؟ تو جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا دعوت الی الخیر کی ایک مضبوط اور مستحکم جماعت نہیں رہتی تو پھر فرقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کی طرح مت ہو